الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق بیان کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اس بیان کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ مستقل اور حقیقی مددگار اللہ کریم کی ذات ہے۔ اعمال، افعال اور بندوں کا مددگار ہونا اسی کی عطا سے ہے۔ اللہ کریم نہ چاہے تو کوئی کسی کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ والوں کی مدد حقیقت میں اللہ پاک کی ہی مدد ہے، جیسا کہ سراج الہند حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی غیر سے اس ہی پر اعتماد کرتے ہوئے یوں مدد مانگنا کہ اسے اللہ کریم کی مدد کا مظہر بھی نہ سمجھے، یہ حرام ہے۔ اگر توجہ اللہ کریم کی طرف ہے اور اس کو مدد الہی کا مظہر سمجھ کر اور اللہ پاک کے مقرر کردہ اسباب اور حکمت پر نظر کرتے ہوئے غیر کی مدد کو ظاہراً مدد کرنا جانے تو یہ عرفان یعنی معرفت الہی سے دور نہیں، اور شریعت میں بھی جائز ہے۔ اور اس قسم کی استعانت بالغیر انبیاء و اولیاء نے بھی کی ہے۔ اصل میں یہ اللہ پاک کے غیر سے مانگنا نہیں بلکہ اس ہی کی مدد ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدد مانگنے کے مسئلے کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ کسی سے حقیقی استعانت یہ ہے کہ اسے قادر بالذات، مالک مستقل اور غنی و بے نیاز جانے، اس طرح کہ بے عطائے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ اس معنی میں تو ہر مسلمان کے نزدیک مدد مانگنا شرک ہے۔ کوئی مسلمان غیر کے ساتھ اس معانی کا ہرگز ارادہ نہیں کرتا، بلکہ واسطہ وصول فیض اور ذریعہ و وسیلہ قضاء حاجات جانتے ہیں، اور یہ قطعاً حق ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں حکم فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ والوں سے مدد مانگنا آیت کریمہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ استعانت بالغیر وہی ناجائز ہے کہ اس غیر کو مظہر عون الہی یعنی اللہ کی مدد کا مظہر نہ جانے، بلکہ اپنی ذات سے اعانت کا مالک جان کر اس پر بھروسہ کرے، اور اگر مظہر عون الہی سمجھ کر استعانت بالغیر کرتا ہے تو شرک و حرمت بالائے طاق، مقام معرفت کے بھی خلاف نہیں۔ خود حضرات انبیاء و اولیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ایسی استعانت بالغیر کی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریوں سے مدد طلب کرنا یوں بیان کیا گیا ہے، قال من انصاری الی اللہ، ترجمہ کنز الایمان، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں۔ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے تو آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے۔ اس پر حواریوں نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر پہل ایمان لائے۔ یہ 12 آدمی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت مصیبت اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا سنت پیغمبر ہے۔ حدیث پاک میں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے صاف الفاظ میں ان لوگوں سے مدد مانگنے کا فرمایا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، جیسا کہ ویرانے میں جانور بھاگ جائے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا سواری
کا جانور ویران زمین میں بھاگ جائے تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے، یا عباد اللہ احبسو، یا عباد اللہ احبسو، یعنی اے اللہ کے بندو روک دو، اے اللہ کے بندو روک دو۔ فَإِنَّا لِلَّهِ حَاضِرًا فِي الْأَرْضِ سَيَحْبِسُهُ، بے شک اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے زمین میں موجود ہیں جو اسے روک دیں گے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح کی روایت کے تحت فرماتے ہیں کہ عباد اللہ سے مراد فرشتے ہیں یا مسلمان جنات یا رجال الغیب کہ جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی چیز کو گم کر دے یا اسے ایسی جگہ مدد کی ضرورت ہو کہ جہاں کوئی یار و مددگار نہ ہو تو اسے چاہیے یوں کہے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ فَإِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم نہیں دیکھتے۔ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وقد جرب ذالک، یعنی یہ تجربہ شدہ عمل ہے۔ حضرت علامہ علی بن سلطان قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کی طرف لکھتے ہیں کہ بعض سکہ و قابل اعتماد علماء کرام نے فرمایا کہ ھذا حدیث حسن یحتاج الیہ المسافرون، یہ حدیث حسن ہے، مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور مشائخ کرام سے مروی ہے کہ یہ ایسا مجرب یعنی تجربے شدہ عمل ہے کہ جس سے خوشی ملتی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اسی طرح کی 3 احادیث نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ حدیثیں کہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے روایت فرمائیں قدیم سے اکابر علماء دین رحمہم اللہ تعالی کی مقبول و معمول و مجرب ہیں۔ جلیل القدر امام شارح مسلم حضرت امام شرف الدین نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے ایک جید عالم دین استاد صاحب نے بتایا کہ ایک مرتبہ ریگستان میں ان کا خچر بھاگ گیا، انہیں اس حدیث پاک کا علم تھا، انہوں نے یہ کلمات یا عباد اللہ احبسو کہے تو اللہ کریم نے اسی وقت سواری روک دی۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں لوگوں کے ساتھ تھا کہ ایک جانور بھاگ نکلا، لوگ اسے پکڑنے سے عاجز آ گئے تو میں نے یہی یا عباد اللہ احبسو کہا تو وہ جانور اسی وقت وہیں رک گیا۔ جی پیارے محترم ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ احادیث میں بھی اس کا ثبوت ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم غیر اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق چند سوال اور ان کے جوابات بیان کریں گے، اس کو توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ سوال ہے، استمداد و استعانت سے کیا مراد ہے؟ جواب، اللہ عز و جل کو حقیقی مددگار جانتے ہوئے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی سے مدد مانگنا استمداد کہلاتا ہے، اور استعانت کا بھی یہی مطلب ہے۔ سوال ہے، کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ جواب، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنا بلا شبہ جائز ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالی ہی کی ہے اور یہ سب حضرات اسی کی دی ہوئی قدرت سے مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہر شے کا حقیقی مالک و مختار صرف اللہ تعالی ہی ہے، اور اللہ تعالی کی عطا کے بغیر کوئی مخلوق کسی ذرہ کی بھی مالک و مختار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی نے اپنی خاص عطا اور فضل عظیم سے
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کونین کا حاکم و مختار بنایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور اولیاء اعظام اللہ تعالیٰ کی عطا سے یعنی اس کی دی ہوئی قدرت سے مدد فرما سکتے ہیں۔ سوال، اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ سورۃ التحریم پارہ 28 کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ ہم نے روایت پہلے بھی بیان کی ہے، کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد چاہے، اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں، تو اسے چاہیے یوں پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ سوال ہے، کیا انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں، جس طرح زندگی میں ان سے توسل کرنا اور مدد مانگنا جائز ہے، اسی طرح ان کے وصال کے بعد بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور ولی اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ سوال ہے، مدد فرمانے کے ثبوت میں کوئی واقعہ ہو تو بیان کیجیے۔ جواب، اس پر ایک نہیں بلکہ بے شمار واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ امام طبرانی، علامہ ابن المقری اور امام ابو شیخ، یہ تین حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ یہ تینوں ایک ہی زمانے میں مدینہ منورہ کی ایک درسگاہ میں حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ ایک بار ان تینوں طلباء علم حدیث پر ایک وقت ایسا گزرا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، روزے پر روزے رکھتے رہے، مگر جب بھوک سے نڈال ہو گئے اور ہمت جواب دے گئی تو تینوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر فریاد کی، یا رسول اللہ، ہم لوگ بھوک سے بےتاب ہیں۔ یہ عرض کر کے امام طبرانی تو آستانہ مبارکہ ہی پر بیٹھے رہے اور کہا، اس در پر موت آئے گی یا روزی، اب یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ امام ابو شیخ اور ابن المقری اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دونوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو علوی خاندان کے ایک بزرگ دو غلاموں کے ساتھ کھانا لے کر تشریف فرما ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ابھی مجھے خواب میں اپنی زیارت سے مشرف فرما کر حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے پاس کھانا پہنچا دوں، چنانچہ جو کچھ مجھ سے فی الوقت ہو سکا حاضر ہے۔ جی پیارے محترم ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ اللہ کے بندے، اولیاء اللہ اور اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مدد صرف اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، خود سے کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ ان کو قدرت دیتا ہے، ان کو اختیارات دیتا ہے، تو وہ اللہ کی عطا سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں، علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔